ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمایا کہ کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن میں تقلید نہیں کی جاتی. کہ عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی اور وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں، اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو، ان میں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو اس میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، ہے نا. جیسے ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ امام اعظم یا امام ابو یوسف یا امام محمد یا امام عبداللہ بن مبارک یا امام ظفر نے یا سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ ہم اللہ پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی اور نبی پاک کا حکم ہے نا. ہم اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتے. اسی طرح 5 نمازوں کا فرض ہونا، روزوں کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، اور نمازوں کی رکعتوں میں جو متعین ہے، فجر کی 2 رکعت ہونا، ظہر کی 4 رکعت ہونا، ان تمام میں ہمارا کسی کا اختلاف نہیں اور ہم کسی کی اس میں تقلید نہیں کرتے، کیونکہ یہ مسائل احادیث کریمہ سے صریح طور پر، واضح طور پر یہ مسائل ذکر ہے اور اس میں اجتہاد کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے. اور وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط و اجتہاد کر کے نکالے جائیں تو ان مسائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں، ہے نا، کہ مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ تقلید کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں، کہ مجتہد کا اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ وہ دوسرے کی تقلید کرے، اور مقلد کا اپنے امام کے اجتہاد پر یعنی اس کی تقلید کرنا واجب ہے. اور مجتہد کون ہے تو انہوں نے بڑے مختصر انداز میں بیان کیا. انشاءاللہ آج وہ مختصر فتویٰ سیدی سرکار اعلی حضرت کا جس میں آپ سے سوال ہوا کہ کوئی خود سے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کر بغیر کسی امام کے مدد کے یا کسی کے اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے خود ہی مجتہد بنے اور خود ہی نکال سکتا ہے یا نہیں بغیر تقلید کرتے ہوئے، تو اس کا جواب آپ نے دیا، انشاءاللہ وہ میں سناؤں گا. لیکن یہاں پر انہوں نے مختصر انداز میں کہا کہ مکلف مسلمان 2 طرح کے ہیں، ایک مجتہد، دوسرے غیر مجتہد. مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآن کے اشارات و رموز سمجھ سکے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالی کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے اسرار و رموز سمجھ سکے، اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے کہ یہاں پر کلام لایا کیوں گیا، یہ کلام، یہ آیت، سمجھ میں آئی بات، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کلام کے لانے کا. اتنا علم اور اتنی لیاقت ہو اس کے پاس کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. فقط ترجمہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ ترجمہ تو ہر عربی کو آتا ہے.
عرب کنٹری میں بھرے پڑے ہوئے ہیں مقلد، جو امام اعظم کی پیروی کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کر رہے ہیں، امام شافعی کی پیروی کر رہے ہیں، امام مالک کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان والوں سے زیادہ اچھی عربی ہے نا ان کی، عوام سے زیادہ انہی کے زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر وہ کیوں پیروی کر رہے ہیں؟ تو فقط عربی جاننے سے کام نہیں چلے گا، اور فقط ترجمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا کہ ترجمہ پڑھ لو اور سب حل کر لے جاؤ، سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ LLB کرنے کے لیے 4-4 5-5 سال لوگ کالج اور یونیورسٹی کا چکر نہیں لگاتے، خود ہی کتابیں خرید کے پڑھ لیتے، یہ سب تو قانون اس میں لکھا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی، ڈگری لینے کی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس سے وہ پھر مسائل نکال سکے، پھر ناسخ منسوخ کا اسے علم کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سا حکم ناسخ ہے، کون سا حکم منسوخ ہے، احادیث کریمہ میں کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، اس کا بھی وہ علم رکھتا ہو۔ علم صرف اور نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل، علم صرف اور نحو میں و بلاغت میں، یہ گرامر ہے عربی کا، یہ عربی کے گرامر ہے، اور عربی کا گرامر فقط عربی سیکھنے کے لیے کہ بندہ عربی پڑھ لے جائے، سمجھ لے جائے، اتنا تو آسان ہے۔ 1 سال 1.5 سال 2 سال کی محنت میں بندے کے اندر اتنی قابلیت آ جائے گی، لیکن اس میں ایسی مہارت حاصل کرے، مہارت تامہ جسے ملکہ کہتے ہیں، کہ خود قرآن و احادیث سے اس کے ذریعے مسائل سمجھ سکے، یہ بہت مشکل امر ہے۔ لیکن مجتہد کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ علم نحو، علم صرف اور بلاغت، یہ سبجیکٹ ہے گرامر کے، یہ عربی گرامر کے، عربی لینگویج کے جو گرامر ہے اس کے سبجیکٹ ہے۔ نحو کی الگ کتابیں ہوتی ہیں، صرف کی الگ کتابیں ہوتی ہیں، بلاغت کی الگ کتابیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو۔ قرآن میں کئی ہزار آیتیں ہیں، ساری آیتوں میں احکام تھوڑی نازل ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ ہمارے فقہا نے، ہمارے پرانے علماء کرام، ائمہ کرام نے، پہلے کے علماء نے، فقہا نے، مجتہدین اعظام نے، وہ صرف 500 آیتوں سے ہی مسائل نکال سکے، جبکہ وہ خیر القرون کے تھے۔ خیر کا مطلب سب سے بہتر، قرن کی جمع قرون یعنی زمانہ، خیر القرون بہترین زمانے کے تھے، ہے نا؟ نبی پاک کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ تینی زمانہ تو ہے، اور تابعین کا زمانہ امام اعظم نے پایا، امام مالک نے، صحابہ کا زمانہ امام اعظم نے پایا، امام مالک نے پایا، خود تابعی ہوئے، پھر ان کا زمانہ امام شافعی وغیرہ نے پایا، امام شافعی کا زمانہ امام احمد بن حنبل نے پایا، یہ سب استاد شاگرد ہیں۔ جب وہ اتنے بہترین زمانے میں تھے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا قریب تھے، اور جب وہ فقط 500 آیتوں سے ہی مسائل کا استخراج و استنباط کر سکے، تو بتاؤ آج کا کوئی شخص اس کے پاس اتنی لیاقت اور قابلیت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آیت بھی بڑھا دے جائے، 501 یا 502 یا کچھ اور آیتوں سے مسائل کا استخراج و استنباط کر لے جائے، بلکہ انہی آیتوں سے استخراج و استنباط یہ بھی کرتے ہیں، اسی استخراج و استنباط کیے ہوئے مسائل پر عمل یہ بھی کرتے ہیں جو ان کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں جہاں مسائل بیان ہوئے ہیں تو وہاں پہ حکایتیں بھی بیان ہوئی، حضرت موسیٰ کی قوم کا، بنی اسرائیل کا واقعہ جگہ جگہ ملے گا آپ کو، پہلے پارے میں بھی ملے گا، دوسرے پارے میں بھی ملے گا، تیسرے پارے میں بھی ملے گا، سورہ اعراف میں بالتفصیل ملے گا، 19ویں پارے میں ملے گا، 90ویں پارے میں ملے گا، کئی ایک جگہ ملے گا، 20ویں پارے میں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ کے پیدائش کا واقعہ، ان کا آسمان پہ اٹھا لینا، حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ، حضرت یحییٰ کی ولادت کا واقعہ، حضرت زکریا کا واقعہ، حضرت سلیمان کا واقعہ، حضرت داؤد کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، آل عمران کا واقعہ، ہے نا، حضرت یوسف کا واقعہ،
حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ، واقعات بھی تو قرآن میں ذکر ہے نا، ہے نا، خالی احکام نہیں، واقعات بھی ہیں۔ تو ان آیتوں کا علم اس مجتہد کے پاس ہونا ضروری ہے، ان آیتوں پر اس کی نظر ہونا ضروری ہے، ان احادیث پر اس کی نظر ہونا ضروری ہے جن سے احکام نکلتے ہیں، کہ تمام احادیث سے بھی احکام نہیں نکلتے نا، یا یہ کہیں کہ تمام احادیث سے ہمارے فقہا احکام نہیں نکال سکے، جتنا انہوں نے نکالا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذکی ہو، خوش فہم ہو، ذہین ہو، خوش فہم ہو، یعنی کہ اچھا فہم والا ہو، اچھی سمجھ والا ہو، یہ انہوں نے مختصر انداز میں بیان کیا۔ انشاءاللہ آخر میں وہ فتویٰ سناؤں گا اعلیٰ حضرت کا، وہاں پر دیکھیں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے، کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ بندہ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے، کسی امام کی پیروی نہ کرے، حنفی شافعی مالکی حنبلی نہ بنے، بلکہ خود قرآن پڑھے، دیکھے بھائی نماز کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، بزنس کا طریقہ کیا ہے، سود کب ہوگا کب نہیں ہوگا، بینک میں پیسہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، ہیوی ڈپازٹ پہ دینا لینا جائز ہے نہیں جائز ہے، ڈپازٹ پہ لو ڈپازٹ پہ دینا جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ اجارہ ہے، اجرت پہ دینا کیا ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے، اسلام میں اس کا کیا، یہ سب تحقیق کرنے لگے گا بیٹھ کے، خود مسئلہ نکالنے لگے گا تو مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، لیکن کبھی مسئلہ نہیں نکال پائے گا۔ اور اگر مسئلہ معلوم کرنا چاہے گا تو جس امام کا مقلد ہے ان کی فقہ اٹھا کر پڑھے گا، مسئلہ مل جائے گا۔ اگر پڑھنے کی اور سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو اس امام کی پیروی کرنے والے علماء سے پوچھے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، 1 منٹ نہیں لگے گا، فوراً فون کریں حضرت ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، شریعت اس میں کیا کہتی ہیں، فوراً وہ بتا دیں گے، ہیوی ڈپازٹ پہ لینا جائز ہے نہیں جائز ہے، جائز ہے تو کون سی صورت میں جائز ہے، ناجائز ہے تو کون سی صورت میں ناجائز ہے، سمجھ میں آئی بات، بینک میں پیسہ بینک میں جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل آسانی سے معلوم ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ بھی سوچیں، ایک مثال، مان لیجئے یہاں پہ آپ لوگ 20 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی مسئلے میں آپ لوگ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا، کوئی ایک مسئلہ آپ کے سامنے درپیش آیا، آپ قرآن و حدیث لے کے بیٹھ جائے کہ ہم مسئلہ نکالیں گے، اور بالفرض مان لیجئے آپ لوگوں نے مسئلہ نکال بھی لیا، تو کیا ضروری ہے کہ سب ایک ہی بات پر قائم ہوں، سب کا جواب ایک ہی نکلے؟ بہت ممکن ہے نا 20 لوگ نکال رہے ہیں تو 20 کو الگ الگ جواب ملے گا، کم از کم 2 سے 3 گروپ تو ہو جائے گا نا، تو 20 شخصوں کا یہ حال ہے، اگر پوری امت کو اجازت دے دی جائے تو کتنا گروہ بن جائے گا؟ ہندوستان میں خالی 20 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کو چھوڑو 10 ہی کو پکڑو، 10 کروڑ مسلمان اپنے ہی سے مسئلہ نکالنے لگے، اپنے ہی سے مسئلہ نکالنے لگے، تو سوچیں ہر 2 قدم پہ الگ الگ لوگوں کی مسجد رہے گی۔ تو تقلید کا یہ فائدہ ہے کہ سب سے اہم چیز اس میں یہ نظر آئے گی آپ کو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جو جس کی تقلید کرے گا بھائی اس کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، وہ نماز ہو جائے گی، اس کے مجتہد کے مقلد علماء سے مسائل پوچھ لے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے باپ دادا مختلف ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اجتہادی مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم سبھی لوگوں کو یا پورے وکرولی والوں کو یا پورے ممبئی والوں کو کسی ایک مسئلے میں پریشانی ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد علماء کرام میں سے عالم علماء بلد جو ہوگا، سب سے بڑا عالم جو ہوگا، وہ ایک جواب دے گا، ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ تو رحمت یہ ہے یا رحمت وہ ہے کہ سب اپنے اپنے سے قرآن حدیث پڑھے اور اپنا اپنا مسئلہ نکالے؟ وہ تو زحمت ہی زحمت ہو جائے گی۔ معلوم پڑا باپ الگ مسئلہ نکالا، بیٹا الگ نکالا، باپ نے بیٹے کا گربان پڑھ لیا، بیٹے نے باپ نے گربان پڑھ لیا، گھر ہی میں جھگڑا ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں نے مثال دے کے سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کی۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ہے جو اس درجے کو پہنچا ہوا نہیں ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا، ہم سب اور اس زمانے کے تمام علماء وہ سب کے سب مقلد ہیں، کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ ہندوستان و پاکستان میں اکثریت احناف کی ہے، پاکستان میں شاید سے پائے بھی نہ جاتے ہو، ہمارے یہاں تھوڑے بہت شافعی پائے جاتے ہیں اور اسی طرح پائے جاتے ہیں، کچھ کوکن پٹے میں ملیں گے،
اور پھر اس کے نیچے چلے جائیں تو کوئی ایک آدھ دو کرناٹک وغیرہ میں مل گئے، کیرلا میں ملے گی بس. یو پی وغیرہ میں اگر شافعی چلے جائیں، ابھی ہمارے یہ 4 نمبر میں رہتے تھے، اب وہ 2 نمبر میں گئے. محرم میں مجھ سے کہنے لگے حضرت میں یو پی گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، وہاں میں نے رفع یدین کیا تو پکڑ کے وہاں جھگڑا کر لیے لوگ. بولے اہل حدیث گھسایا ہماری مسجد میں. تو میں نے کہا بھائی شافعی، بولے یہ کون ہوتے ہیں؟ بولے شافعی ہوتے ہیں کیا ہندوستان میں؟ پھر میں نے ان کو بتایا بھائی شافعی میں ہمارے یہاں رفع یدین کیا جاتا ہے. بولے بہت 2-3 دن بعد جا کے وہ لوگ مانے، جب کسی عالم سے گفتگو کی تو ان کو سمجھ میں آئی بات. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ ذرا مسئلہ بتا دیں. بولا یہاں پہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ممبئی میں شوافی کی تعداد اچھی خاصی ہے، ان کی مساجد بھی ہے، سب کو معلوم ہے کہ شافعی رفع یدین کرتے ہیں. بولے یہاں یہ مسئلہ وہاں یو پی وغیرہ میں معلوم بتانے کی ضرورت ہے. جیسے دارالعلوم امام مدرسہ رتنا گیری میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں یو پی اور بہار وغیرہ کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو یو پی یا بہار ہی سے کے بچے کے کسی بچے کے والدہ ہے، اور وہاں شوافے بچے بھی تھے کوکن پٹے کے اچھے خاص، مولانا عاقب خربے وغیرہ، مولانا احمد کواری، مولانا عامر کواری، مولانا عاقب ونچو کواری، سب بھیونڈی کے علماء ہیں شافعیوں کے، یہ سب وہیں سے پڑھے. اور اس کے علاوہ کوکن پٹے کے بہت سے بچے آتے تھے وہاں پڑھنے، تو لوگ سب رفع یدین کریں. اب وہ جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھے کہ رفع یدین کر رہے ہیں کچھ بچے، تو زور سے چلا کے انہوں نے کہا نام امام احمد رضا مدرسے کا، اور یہاں پڑھتے اہل حدیث ہیں. تو بچے حیران ہو گئے، ان کو کیا ہوا؟ بولے وہ دیکھو رفع یدین کر رہا ہے، وہ دیکھو رفع یدین کر رہا ہے. تو ان کو سمجھایا گیا بھائی یہ شافعی ہیں. بولے اچھا شافعی پائے جاتے ہیں کیا ہندوستان میں؟ تو یہ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. ہمارے یو پی بہار والے تو شغف بھی نہ رکھتے ہیں وہاں. اب ٹیکنالوجی نے اتنے ترقی کر لی ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں تو معلوم ہو جائے. دوسری بات یعنی کہ دیکھیں آپ، یو پی بہار علم کا مرکز ہے، وہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، پھر بھی وہاں کی عوام کا یہ حال ہے. ذرا سوچے آپ یہ کتنا پرفتن زمانہ ہے، کتنا پرفتن ماحول ہے، اور کتنی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی. تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ مقلد ہیں. اور پھر آپ نے گزشتہ ہفتہ مختصر سا یہ قسمیں بھی سماعت فرمائی، اس کی تفصیل نہیں سماعت فرمائی تھی کہ مجتہدین اعظام کی قسمیں کتنی ہیں. تو مجتہد کی 6 قسم ہیں: مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح اور اصحاب تمیز. مجتہد فی الشرع، اب آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے. مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے کہ قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کس طرح کیا جائے گا اجتہادی مسائل میں. جیسے یہ چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی. اور پہلے درس میں پہلا جب ایک دم درس تھا تو میں نے اس میں جواب دے دیا تھا. آپ وہ جواب ذہن میں رکھیں کہ یہ چاروں ہی کیوں خاص ہیں، کوئی 5واں کیوں نہیں. تو یہ چاروں اس لیے خاص ہے کہ ان کے شاگردوں نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے اصول و ضوابط، ان کے بیسک کو محفوظ کیا، لکھ کے اپنے پاس رکھا. حالانکہ مجتہد کئی ہوئے ہیں، صرف یہی 4 مجتہد نہیں تھے مجتہد فی الشرع. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے علاوہ بھی مجتہد تھے. فقیہ ابو الیس مجتہد تھے. چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ چاروں مجتہد تھے. حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مجتہد تھے. صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام مجتہد تھے. صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بہت سے لوگ مجتہد تھے. فقیہ ابو الیس میں نے خود حضور محدث کبیر کے زبانی سنا کہ یہ امام مالک سے بڑے مجتہد تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے اصول و ضوابط کو مرتب نہیں کیا. تو ابھی اگر کوئی فقیہ ابو الیس کی تقلید کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اور ان چاروں کی تقلید کرنا چاہے گا تو آسانی سے کر لے جائے گا، کیونکہ ان کے مسائل، ان کے اصول، ان کے بیسک، ان کے مسائل وغیرہ، اصول و ضوابط وغیرہ سب مندرج ہے، سب لکھے ہوئے ہیں. اور ایک زمانے سے لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے، کئی صدیوں سے. سمجھے؟ تو اسی لیے ان 4 کا نام لیا جاتا ہے. تو مجتہد فی الشرع جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. پھر دوسری قسم مجتہد فی المذہب، یہ وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں، ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں. جیسے امام ابو یوسف، امام محمد و عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ اجمعین، کہ یہ قواعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد ہیں. جو حضرت امام اعظم نے بیسک بنایا
کہ قرآن و حدیث سے اجتہاد، قرآن و حدیث سے مسائل اس طرح نکالے جائیں گے، تو کس طرح نکالے جائیں گے اس بیسک میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام اعظم ہی کی تقلید کرتے ہیں. لیکن جب وہ ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے مسئلے نکالتے ہیں نا، تو پھر امام محمد، امام ابو یوسف میں اختلاف ہو جاتا ہے، امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم میں اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی صاحبین یعنی امام ابو یوسف، امام محمد ایک طرف ہوتے ہیں، امام اعظم دوسری طرف. کبھی شیخین ایک طرف ہوتے ہیں، امام اعظم ابو یوسف، امام ابو یوسف ایک طرف ہوتے ہیں، امام محمد ایک طرف. کبھی طرفین ایک طرف ہوتے ہیں کہ امام اعظم، امام محمد ایک طرف ہوتے ہیں، امام ابو یوسف ایک طرف. یہ تین میں دیکھیں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اوقات کئی مسائل میں عبداللہ ابن مبارک کی بھی روایت ملتی ہے، امام ظفر کی بھی روایت ملتی ہے. یہ سب امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ذہن اور وہ فکر عطا فرمائی کہ انہوں نے امام اعظم کے بنائے ہوئے اصول سے مسائل کا استخراج و استنباط کرنے لگے. تو اصول میں، قواعد میں یہ تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی، اور مسائل کے استخراج کرنے میں خود مجتہد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے کہتے ہیں مجتہد فی المذہب. اور پھر تیسری قسم مجتہد فی المسائل. یہ وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں، مگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی، صراحت کے ساتھ ائمہ جس میں ذکر نہیں کرتے، ان کو قرآن و حدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں، جیسے امام طحاوی، قاضی خان، شمس الائمہ، سرخسی وغیرہ علیہ رحمۃ الرضوان. اور بعض علماء کے زبانی میں نے سنا اور پڑھا بھی کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی یہ مجتہد فی المسائل کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سمجھے کہ وہ مسائل، جیسے آج کے زمانے میں یہ مجتہد فی المسائل سمجھانا تو بڑا آسان ہے. کالج و یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھنا ناجائز ہے کہ ہاں بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا، بتا پاؤ؟ پھر ائمہ کرام کی صراحت موجود ہے نہیں موجود ہے؟ تو جو مسائل وہ بیان کیے ہیں اگر مل گیا تو اسی سے ہم جواب دے دیں گے، اگر صراحت سے نہیں ملا تو پھر یہ مجتہد فی المسائل جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، جو اس منصب پر فائز ہیں، پھر ان کا حق ہے کہ اب وہ نکالے قرآن و حدیث سے مسائل. لیکن نکالیں گے کیسے؟ وہ قاعدہ امام اعظم کا ہی سامنے رکھیں گے، اپنے من سے نہیں نکالیں گے. قواعد اور مسائل میں امام اعظم کی ہی پیروی کر رہے ہیں. کچھ نئے مسائل آ گئے تو اولاً وہ نظر کرتے ہیں، آج بھی جو سیمینار وغیرہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے فقہاء کرام، تو وہ یہی کرتے ہیں، وہ امام اعظم کی فقہ کو سامنے رکھتے ہیں، کتب متداولہ کو سامنے رکھتے ہیں، مذہب حنفی کی جو معتبر کتابیں ہیں، جو فتاوے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کئی کئی دن تک، پھر اپنا مقالہ تیار کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کے بعد جو انہوں نے مقالہ تیار کیا ہے پھر وہ جا کر سیمینار میں پیش کرتے ہیں. تو یہ مجتہد فی المسائل. چوتھی قسم ہے اصحاب تخریج کی. یہ وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے. کیا؟ اجتہاد بالکل نہیں کر سکتے. ہاں ائمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں، جیسے امام کرخی علیہ رحمۃ الرضوان، کہ کسی امام نے ائمہ کرام میں سے، چاہے امام اعظم کا قول ہو، امام ابو یوسف کا قول، امام محمد کا قول، عبداللہ ابن مبارک کا قول، امام ظفر کا قول، یا امام طحاوی و قاضی خان، شمس الائمہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے علامہ قاضی خان علیہ رحمۃ الرضوان کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فقیہ النفس لکھا. اور پھر اسی طرح مذہب حنفی کی ایک سب سے مشہور اور معتبر کتاب فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے، کہ ان کی مجمل عبارت کو، متن کو، یہ جو اصحاب تخریج کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، جو محکم ہوتی ہے، مجمل ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تفصیل کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس کی تصریح کرتے ہیں، اس کی صراحت بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اجتہاد کا ملکہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اصحاب ترجیح. یہ وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں. یعنی اگر کسی مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول روایت میں آئے تو ان میں سے کسی کو ترجیح دیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو،
تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ھذا اولا یا ھذا اصح وغیرہ، جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ. سمجھ میں آئی بات؟ قدوری یہ فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف اور معتمد و مستند کتاب ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی. اور ہدایہ میں اکثر قدوری ہی کی عبارتیں ہیں اور پھر اس کے آگے اس کی تشریح ہے. اسی ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر 8-10 جلدوں میں، جس میں پورا فقہ حنفی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جس میں امام اعظم کی 2 روایت، کیونکہ امام اعظم مجتہد ہے نا، اجتہاد کرتے ہیں نا، اجتہاد کر کے مسائل انہوں نے بیان کیا. بہت سے مسائل میں ایسا امام اعظم نے پہلے کچھ فتویٰ دیا، بعد میں اس سے رجوع کر لیا. پہلے کسی کے جواز کا دیا یا ناجائز کا دیا، پھر بعد میں اس سے رجوع کر لیا. جیسے کہ سونے کے دانت لگانے کے مسئلے میں، چاندی کے دانت لگانے کے مسئلے میں کہ چاندی کا دانت لگا سکتے ہیں کہ نہیں، تو امام اعظم نے سونے کا دانت لگا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس میں امام اعظم نے پہلے جو ہے حرام کا قول کیا، بعد میں جو ہے اپنے وصال سے کچھ سال قبل آپ نے رجوع کر کے اس کے جواز کا قول کیا. تو اس طرح امام اعظم کی 2-3 روایت آ جائے، کسی ایک ہی مسئلے میں 2-3 حکم آ جائے، تو بھائی اب 2-3 روایت آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے نا. تو یہ اصحاب ترجیح وہ ترجیح دیتے ہیں کہ امام اعظم کے اس قول پہ فتویٰ دیا، ھذا اولا یہ زیادہ بہتر ہے، ھذا اصح یہ زیادہ صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اصحاب تمیز 6ٹھی قسم، یہ وہ حضرات ہیں جو ظاہر مذہب اور روایات نادرہ، اسی طرح قول ضعیف اور قوی اور اقوام میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایت ضعیفہ کو ترک کر دیں اور صحیح روایات اور معتبر قول کو لیں، جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب در مختار. کنز الدقائق اس کی شرح ہے بحر الرائق، جو مفتیان کرام جس کو مطالعے میں رکھتے ہیں اور جس سے فتاوے دیے جاتے ہیں. اور در مختار جس کی شرح ہے رد المختار، جس کو فتاوے شامی بھی کہا جاتا ہے، جس سے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کے سامنے اس کا نام لے چکا ہوں. در مختار پر جو حاشیہ لکھا ہے، یار یہ کہو کہ اس کی شرح لکھی، اس کا نام ہے رد المختار. اسی کو کہتے ہیں فتاوے شامی، جو علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان کی ہے، جن میں ان 6 وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ مقلد محض ہے. بتاؤ ان 6 وصفوں میں سے، ان 6 کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں آپ اور ہم آتے ہیں؟ آتے ہیں کسی میں؟ کیسے قرآن حدیث سے ہم لوگ مسئلہ نکال لیں گے ڈائریکٹ؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان 6 وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہو جس شخص کے اندر، وہ کیا ہے؟ مقلد محض ہے. اس کو تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب اس کو تقلید ہی کرنا. جیسے ہم اور ہمارے زمانے کے عام علماء، ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتائیں. یہ آپ میرے سے مسئلہ پوچھنے آ رہے ہو، یا بڑی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا رہے ہو، یا 6 نمبر کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا رہے ہو، یا دارالافتاء میں جا رہے ہو، یا عالم علماء بلد سے کانٹیکٹ کر رہے ہو، یا مفتی محمود اختر صاحب سے کانٹیکٹ کر رہے ہو، یا قاضی شہر سے کانٹیکٹ کر رہے ہو، یا بریلی شریف سے فتویٰ منگا رہے ہو، کچوچھا سے منگا رہے ہو، مبارک پور سے منگا رہے ہو، بدایوں سے منگا رہے ہو، جہاں سے بھی منگاؤ وہ مذہب حنفی کی کتاب دیکھ کر ہی آپ کو مسئلہ بتائے. سمجھے؟ وہ مجتہد کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں ہے. ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے نا. آپ نے پوچھا تھا امام شافعی امام اعظم کی تقلید کیوں؟ کیونکہ وہ مجتہد ہے. جب وہ مجتہد ہے تو امام شافعی جب مجتہد ہیں تو وہ امام اعظم کی تقلید نہیں کریں گے، بلکہ اجتہاد اپنے اجتہاد پہ عمل کریں گے. اگر ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہوئی کہ رفع دین کرنا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی امام اعظم میرے سے بڑے ہیں، میرے سے بڑے میرے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا میں رفع دین نہیں کروں گا. نہیں، اب ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کریں، وہ تقلید نہیں کر سکتے. اب یہ خود مجتہد ہیں، تو اب جو ان کا مقلد ہوگا اس پر لازم ہے کہ امام شافعی کی پیروی کرے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے. تو ان 6 طبقوں میں جو صاحب جس درجہ کے مجتہد ہوں گے وہ اس درجہ میں کسی کی تقلید نہ کریں گے، اور وہ اس سے اوپر والے درجہ میں مقلد ہوں گے. جیسے امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ، کہ یہ حضرات اصول اور قواعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور مسائل میں چونکہ خود مجتہد ہیں اس لیے ان میں مقلد نہیں ہیں.
کہ حضرت امام اعظم کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہی سے یہ قرآن و حدیث سے کیا کرتے ہیں؟ استخراج و استنباط کرتے ہیں، لیکن عمل اپنے اجتہاد پہ کرتے مسائل میں، ہے نا؟ اور یہ ہے قواعد میں امام اعظم ہی کے مقلد، تو لہٰذا یہ حنفی ہی گردانے جائیں گے، یہ حنفیوں کے امام اگرچہ گردانے جائیں لیکن یہ امام اعظم کے قواعد میں مقلد ہی گردانے جائیں گے۔ ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا۔ کون سا سوال اٹھ گیا؟ تو یہاں پر میں ذرا آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف و امام محمد کا نام آج سے پہلے آپ لوگوں نے سنا کبھی؟ کتنے لوگوں کو یہ نام معلوم تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ، آپ نے سنا رکھا ہے۔ اور امام ابو یوسف امام محمد یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم سے امام ابو یوسف نے بھی پڑھا، امام محمد نے بھی پڑھا، عبداللہ ابن مبارک نے بھی پڑھا، امام ظفر نے بھی پڑھا، اور بھی کئی لوگوں نے پڑھا ہے۔ امام اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ تجارت کیا کرتے، اور تجارت بڑی تجارت کیا کرتے، بڑے تاجر تھے، جو اس سے مال کماتے وہ خرچ کرتے ان 100 مجتہدان اعظام پر، ان مجتہدین پر جو آپ کے ماتحت تھے، جن کو آپ نے رکھ چھوڑا تھا کہ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرو اور مجھے دکھاؤ، اور ان کی تنخواہ، ان کا خرچ اپنے جیب سے دیتے، سمجھے؟ 100 ایسے، اس میں امام ابو یوسف امام محمد بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اکثر جب فقہ پڑھائی جاتی ہے نا، خالی مسائل نہیں، جب فقہ، علم فقہ اور اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہ اختلاف سامنے آتا ہے۔ تو غیر مقلد اس طرح پریشان کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فقہ کی کتابوں میں تو تم جو ہے یہاں پر امام اعظم کے قول پہ عمل نہیں کر رہے ہو، یہاں تو امام محمد کے قول پہ عمل کر رہے ہو، یہاں تو امام ابو یوسف کے قول پہ عمل کر رہے ہو، تو لہٰذا تم حنفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ یوسفی کہو یا محمدی کہو یا مبارکی کہو۔ تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک بات اور، ایک چیز میں بتا دوں، آپ لوگ یاد، اسی لیے میں نے کہا تھا ہو سکے تو آپ لوگ ڈائری لیتے ہوئے آنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف امام محمد، ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام، اور جو فقہ سے، علم فقہ کا طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ شیخین کس کو کہتے ہیں، صاحبین کس کو کہتے ہیں، طرفین کس کو کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ امام ابو یوسف کے بھی استاد ہیں، امام محمد کے بھی استاد ہیں، لیکن امام محمد یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے اخیر عمر میں، یعنی جب آپ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ جیل میں پڑھنے آئے تھے آپ سے۔ پھر جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا تو امام محمد نے امام ابو یوسف سے بھی پڑھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا مطلب امام محمد کے استاد کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، امام ابو یوسف بھی، امام اعظم بھی، اور امام اعظم سے بھی پڑھا ہے انہوں نے، تو لہذا امام اعظم کے یہ دونوں شاگرد بھی ہوئے۔ تو امام محمد کے دونوں استاد ہوئے، امام ابو یوسف اور امام اعظم۔ تو جب شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں امام اعظم اور امام ابو یوسف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام محمد کے استاد ہیں دونوں۔ اور جب صاحبین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے امام محمد اور امام ابو یوسف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں شاگرد ہیں امام اعظم کے۔ جب طرفین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے امام اعظم اور امام محمد، دونوں طرف ہے نا، یہ ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے، یہ 3 اس طرح لو، یہ ایک طرف ہے، یہ ایک طرف ہے۔ طرفین کا مراد مثال ایسے کہ جس مسئلے میں امام اعظم اور امام محمد ایک ہو تو یہ کہیں گے کہ اس میں طرفین کا یہ مذہب ہے، جس مسئلے میں امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک ہو تو اس میں کہیں گے کہ امام شیخین کا اس میں یہ مذہب ہے، جس مسئلے میں امام ابو یوسف اور امام محمد ایک ہوں تو کہیں گے اس میں صاحبین کا یہ مذہب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز سے کبھی آپ کو پریشان نہ کرے کوئی بد مذہب، بالخصوص غیر مقلد، کہ حنفی کیوں کہتے ہو، یوسفی کا ہو، محمدی کا ہو، عبداللہ ابن مبارکی کا ہو، اپنے آپ کو تم حنفی کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہو گیا کہ امام ابو یوسف امام محمد اگرچہ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں لیکن قواعد میں تم مقلد امام اعظم کی ہے نا، تو وہ بھی تو امام اعظم کے مقلد ہوئے، وہ قواعد میں مقلد ہے، ہم تمام چیزوں میں مقلد ہے، قواعد میں بھی، مسائل میں بھی ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف و محمد علیہم الرحمہ حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی کہا جائے گا کہ اصول و قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں اور اس میں مخالفت نہیں کرتے، اور فروعی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں،
مسائل کے استخراج و استنباط کرنے کے طریقے میں مخالفت نہیں کرتے، اس میں امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں۔ جب مسائل کا استخراج و استنباط ہو جاتا ہے تو ان کا کچھ موقف ہوتا ہے، ان کا اوپینین کچھ الگ ہوتا ہے اور امام اعظم کا اوپینین کچھ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں وہ خود مجتہد ہے، مجتہد فی المذہب ہیں۔ تو جب مجتہد فی المذہب ہیں تو وہ امام اعظم کی پیروی کسی مجتہد کی پیروی کیسے کریں گے؟ اس میں تو ان پر لازم ہے کہ جو مسائل کا انہوں نے استخراج استنباط کیا ہے اسی کی پیروی کریں گے۔ اب اس سے بھی ایک چیز اور سمجھ میں آئے گی اگر آپ ذرا دماغ لگائیں گے کہ امام اعظم کے زمانے میں ان کے یہ لوگ شاگرد تھے امام اعظم کے، پھر امام شافعی ان دونوں کے پاس پڑھے، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام مالک کے پاس پڑھ کر آپ جب کوفہ آئے، مدینہ سے امام مالک کے پاس مکہ میں پڑھا آپ نے، پھر مدینہ گئے، امام مالک کی شاگردی اختیار کی، کہ وہاں سے آپ کوفہ آئے اور کوفہ میں آ کر آپ نے امام ابو یوسف اور امام محمد کے پاس پڑھا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ پھر آپ نے دیگر ائمہ سے بھی آپ نے استخراج، آپ نے درس تلمذ کیا اور ان سے علم دین حاصل کیا۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئے گی اگر آپ غور بھی کرو گے کہ ایسا تو نہیں ہے نا اس وقت پورے مکہ مدینہ اور پورے بلاد اسلامیہ میں سی امام محمد امام ابو یوسف بھی ایسے ہوں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں نا۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجتہد خلیفے بھی چار نہیں ہیں، اور بھی تھے، لیکن اصول و ضوابط اور مسائل صرف انہی کے محفوظ ہیں، ان کے شاگردوں نے ان کے اصول و ضوابط کو محفوظ کیا۔ امام محمد کو محرر مذہب کہا جاتا ہے، محرر مذہب، محرر کہتے ہیں لکھنے والے کو، تحریر کرنے والے، محرر تحریر کرنے والا۔ امام اعظم کے پورے مذہب کو جس نے تحریر کیا ہے وہ امام محمد علیہ رحمت و رضوان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کی کئی کتابیں اتنی زیادہ مجلد اور والیوم میں کئی جلد ہیں، اور نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑی جو ہے علماء کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ خیر چلیں، یاد آئے گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو انہوں نے پورا مذہب تحریر کیا ہے، یہ امام اعظم کے سیدھے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح ان چاروں کے مذہب کو تحریر کیا گیا، اس لیے یہ چار ہی باقی ہیں، ورنہ ہاں یہ ہے کہ ان کے پائے کا کوئی نہیں ہو، ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہو، وہ دوسری بات ہے، لیکن ان جیسا تو ہو سکتا ہے نا، اور بھی تو دوسرے ہوں گے نا، ہیں اور تھے بھی، میں نے ایک دو کا نام بھی آپ کو گنایا، کئی مجتہد تھے جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ خود قرآن و حدیث سے اجتہاد کر لیتے ہیں۔ تو جو اس وقت اس لیے بھی جو مجتہد جس کو جو میسر آتا، کبھی یہ مسئلہ اس سے پوچھ لیا، کبھی وہ مسئلہ اس سے پوچھ لیا، اس پر عمل کرتا۔ اور پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ حاکم اسلام جس کو قاضی بناتا، اکثر قاضی مذہب حنفی کے علماء ہی بنتے، امام ابو یوسف خود قاضی القضات تھے، اور اس طرح کے کئی جو ہے حنفی ائمہ قاضی رہے ہیں۔ تو جب قاضی حنفی رہے گا تو مسائل بھی حنفیوں کے بتائے گا نا، تو وہاں امام اعظم کی پیروی ہوگی نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح ترکی ہے سلطنت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ میں پورے مذہب حنفی ہی پر عمل کیا جاتا تھا، اور مذہب اور سلطنت عثمانیہ کے ایام میں جب ان کی حکومت تھی، ان کے سلطنت کے دور میں، ایام سلطنت میں آپ دیکھیں ماضی قریب تک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی حرم شریف میں 4 مصلے لگائے جاتے ہیں۔ ابھی صرف ایک ہی مصلی لگتا ہے نا، 4 مصلے لگائے جاتے ہیں کہ اگر شافعی آئے تو اس کا امام کھڑے ہو کے پڑھائے تو شافعی اس کی اقتدا کرے، کوئی حنفی ہو تو وہ حنفیوں کی اقتدا میں نماز پڑھے، کوئی حنبلی ہو تو وہ حنبلیوں کی اقتدا میں نماز پڑھے، کوئی مالکی ہو تو مالکیوں کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اصول و قواعد میں امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں اور مسائل میں اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو چھوڑتے ہو، پھر تم حنفی کیسے؟ جواب آ گیا کہ بعض درجہ کے فقہا اصحاب ترجیح بھی ہیں جو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان فقہا کو ترجیح دیا، جو قول ملا اس پر فتویٰ دیا گیا۔ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم اپنے کو حنفی پھر کیوں کہتے ہو؟ سارے جواب میں نے دے دیا، اب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یوسفی یا محمدی یا ابن مبارکی کہو، کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پر عمل کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر جواب یہی ہوا کہ چونکہ ابو یوسف و محمد و ابن مبارک
رحمہم اللہ تعالی کے تمام اقوال امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اصول اور قوانین پر بنے ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی قول کو لینا در حقیقت امام صاحب ہی کے قول کو لینا ہے، جیسے حدیث پر عمل در حقیقت قرآن ہی پر عمل ہے نا، حدیث پر عمل کرنا گویا کہ قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثلا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد فی المذہب کو کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہ ہوگا بلکہ حنفی ہی رہے گا، کیونکہ اس نے حدیث پر امام صاحب کے اس قاعدے سے عمل کیا۔ یہ پوری بحث دیکھو مقدمہ شامی، مطلب صح عن الامام اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی امام صاحب کا جو قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، کہ میرے مذہب کے بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے مذہب کے مخالف کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اسی کو اپناؤ، وہی میرا مذہب ہے، جو میں نے قول کیا وہ میرا مذہب ہے۔ حالانکہ یہ معنی اور یہ معاملہ نہیں ہے ایسا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم یہ فرما رہے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے تو وہ میرا مذہب بنی، یعنی ہر مسئلہ اور ہر حدیث میں میں نے بہت ہی جرح قد اور تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس سے مسائل کا استخراج و استنباط کیا ہے، تب اسے اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام کے یہاں ہر مسئلے کی بڑی چھان بین ہوتی تھی، مجتہد شاگردوں سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد اختیار فرمایا جاتا تھا، یعنی کسی مسئلے میں پہلے مجتہد شاگردوں سے گفتگو کی جاتی۔ میں نے بتایا نا، آپ نے 100 کے قریب مجتہد شاگرد چھوڑ رکھے تھے کہ ان کا کام ہی یہی تھا، بس تم قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرو۔ اگر یہ مختصر سی تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کو انشاءاللہ حل کر دے گی اور بہت کام آئے گی۔ بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے، لہذا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس کے لیے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے اور ان حضرات کو وہ قوت علمی حاصل ہے یا نہیں۔ حضرت امام رازی، حضرت امام غزالی وغیرہ، امام ترمذی، امام داؤد وغیرہ، حضور غوث پاک حضرت بایزید بسطامی، شاہ بہاء الحق نقشبندی، اسلام میں ایسے پائے کے علماء اور مشائخ گزرے۔ ہندوستان میں سرکار سیدی خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری، سرکار مخدوم سمنا، مخدوم ماہمی، یہ سب کے سب، شاہ عالم علیہ رحمہ، قطب عالم علیہ رحمہ، شاہ احمد کھٹو علیہ رحمہ، ہمارے ممبئی کے بابا بہاؤالدین شاہ علیہ رحمہ، حضرت مولانا علیہ رحمہ، جن کی مزار باندرا جامع مسجد کے بازو گلی میں جاتی شیعوں کا قبضہ ہے۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ سب مقلد تھے۔ اتنے بڑے بڑے علماء ائمہ ہمارے اولیاء کاملین مقلد ہیں، تو یہ کس خیت کی مولی ہیں غیر مقلد جو کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور ہم خود اجتہاد کر لیں گے۔ اب بس میں سناتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی اپنے سے مجتہد بننا چاہے تو اس کو کتنے علوم کی ضرورت ہے۔ ان پر اہل اسلام جس قدر بھی فخر کرے کم ہے، مگر ان حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہد نہ ہوئے بلکہ سب مقلد ہوئے، خواہ امام شافعی کی مقلد ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہو۔ زمانے موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا ہے؟ غوث اعظم کے برابر ہے کوئی؟ خواجہ غریب نواز کے برابر ہے کوئی؟ جب یہ غوث اعظم کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ آپ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرضوان کے مذہب پہ فتوا دیا کرتے تھے، ورنہ آپ خود مجتہد مطلق تھے، آپ اجتہاد کے منصب پر فائز تھے، آپ مجتہد تھے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے فتح الرضیہ میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سیدی سرکار غوث اعظم کے خواب میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرضوان ہے اور عرض کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام احمد سے بڑا درجہ امام سیدی سرکار غوث اعظم کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ امام احمد بن حنبل سے بڑا درجہ ہے۔ جب امام احمد بن حنبل کے مزار پر سیدی سرکار غوث اعظم حاضری دینے گئے تو آپ کی مزار مبارک شک ہو گئی اور امام احمد بن حنبل باہر تشریف لائے اور گلے ملے اور آپ کو خرقہ پہنایا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا شیخ عبد القادر، ہم طریقت و شریعت و طریقت میں تمہارے محتاج ہیں۔ تو امام سیدی سرکار غوث اعظم کے زمانے میں شیخ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ الرضوان آپ کے خواب میں آئے اور آپ نے کہا
سیدی سرکار غوث اعظم سے کہ آپ میرے مذہب کو اختیار کرو، کیونکہ میرے مذہب کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مذہب حنبلی کو اس زمانے میں چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب امام سیدی سرکار غوث اعظم نے مذہب حنبلی پر فتویٰ دینا شروع کیا، اس کے مطابق عمل شروع کیا، تو امام احمد بن حنبل کے فالوور کی تعداد بڑھ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ غوث اعظم مجتہد تھے۔ یہ بات بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ مقلد ہیں، تو اس لیے انہوں نے لکھ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے امام احمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ تو دیتے تھے نا غوث اعظم علیہ رحمہ۔ ان بڑے بڑے علماء کرام، ان بڑے بڑے ائمہ اور اولیاء کرام کے برابر کوئی ہے؟ سرکار غوث اعظم کے قدموں سے ان کی گردن لگ جائے تو ولایت مل جاتی ہے، ان کی برابری کون کرے گا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کہ اب ولایت بڑھتی ہے تو غوثیت کبریٰ پہ جو فائز ہے وہ میرا غوث اعظم ہی ہے۔ اس در کو چھوڑ کر جاؤ گے تو ولی الشیطان تو بن سکتے ہو، ولی الرحمن نہیں بن سکتے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام تقلید کر رہے ہیں، ذرا آپ بتائیں آج کے یہ ارے گرے نتو خیرے ان کی کیا حیثیت ہے کہ کہے کہ مجھے یہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ صاحب کتاب خود کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، بڑے مزیدار ہے، کبھی تم کو بھی ملے تو کہہ دینا یہ بات کہ ایک صاحب نے دعویٰ اجتہاد کیا، وہ کہا میں مجتہد ہوں، میں قرآن حدیث سے اپنے کو جو مسئلہ لگتا ہے میں قرآن حدیث سے دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ سورہ تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر سے کس قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، ہے نا؟ تو یہ سورہ ہے، بتاؤ اس سے کتنے مسائل آپ نکال سکتے ہو؟ اور اس میں حقیقت، مجاز سے صریح، کنایہ، ظاہر، نص، پھر عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، اس سے کیا کیا نکلتا ہے بتائیں؟ تو بیٹھ کے منہ دیکھ رہے ہیں، ایسی بس نکال لیں گے مسائل، اتنا آسان ہے۔ تو آپ کو بھی کوئی ملے تو اس کو بتاؤ، پوچھو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، سب سے چھوٹی سورہ ہے کیا؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ اس سے کتنے مسائل نکال سکتے ہیں؟ نکال کے دکھائیں ذرا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم خود قرآن و حدیث پڑھ سکتے ہیں اور احادیث کی کتابوں سے اور قرآن سے اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں مجتہدین کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، اگر کسی کو علوم قرآن اور علوم حدیث میں اتنی ہی نظر ہو تو پھر وہ شخص خود مجتہد ہے اور اسے واقعی کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر کوئی قرآن میں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مطلق و مشروط آیات، لغات عرب کا عالم ہو، حدیث کے مندرجہ ذیل علوم کا ماہر ہو، تو پھر واقعاً اس پر تقلید ساقط ہی ہو جائے گی، اور وہ علوم احادیث درج ذیل ہیں جن کو مجتہد بننے کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ محدث کی صداقت کا علم، اسناد حدیث کا علم، حدیث عالی کا علم، حدیث نازل کا علم، روایات موقوفہ کا علم، ان اسناد کا علم جس کی سند پیغمبر اسلام سے ذکر نہ ہو، صحابہ کے مراتب کا علم، احادیث مرسلہ اور ان کے سلسلے میں پیش کی جانے والی دلیلوں کی معرفت، تابعین سے نقل کی گئی احادیث کا علم، اسناد مسلسل کا علم، احادیث معنعنہ کا علم، روایات معدل کا علم، احادیث مدرج کی پہچان کا علم، تابعین کی شناخت کا علم، تباع تابعین یعنی تابعین کی معرفت، اکابر و اصاغر کی معرفت، اولاد و اصحاب کی معرفت، اولاد اصحاب کی معرفت، علم جرح و تعدیل کی معرفت، صحیح و سقیم کی پہچان، فقہ الحدیث کا علم، ناسخ و منسوخ احادیث کا علم، متن میں جو غریب یعنی نامانوس الفاظ استعمال ہوں ان کا علم، احادیث مشہور کا علم، غریب اور نامانوس احادیث کا علم، احادیث مفرد کی پہچان کا علم، ان لوگوں کی معرفت جو حدیث میں تدلیس کر دیتے ہیں، حدیث کی علتوں کا پہچاننا، شاذ روایات کا علم، پیغمبر کی ان حدیثوں کا جانچنا جو دوسری احادیث سے معارض ہو یعنی مقابل نہ ہو، ان حدیثوں کی معرفت جن کا کوئی رخ کسی رخ سے معارض نہ ہو، احادیث میں الفاظ زائدہ کی معرفت، محدثین کے مذہب کی اطلاع، متون کی تحری غلطیوں سے آگہی، مذاکرہ حدیث کا جانچنا، مذاکرہ کرتے ہوئے راستگو کی معرفت، اسناد میں محدثین کی تحریری غلطیوں کی اطلاع، صحابہ تابعین اور ان کے بھائیوں بہنوں کی عصر حاضر تک معرفت، ان صحابہ تابعین تباع تابعین کی معرفت جن میں سے بس ایک راوی نے روایت کی ہو، ان صحابہ تابعین اور ان کے پیرووں یعنی ان کے فالوورز میں سے جو راوی ہیں عصر حاضر تک ان کے قبائل کی معرفت، صحابہ سے عصر حاضر تک کے محدثین کے انصاف کا علم۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت گناتے جا رہے ہیں، ابھی کئی ایک باقی،
پھر اتنا گنانے کے بعد آپ نے مزید آگے گنایا، پھر اس میں فرمایا اتنا ہی نہیں 50 اس کے علاوہ احادیث کے مندرجہ ذیل اقسام کا علم بھی ہونا چاہیے. میں نے گروپ میں اس کو بھیجا ہے، آپ لوگ وہاں دیکھ لو، اور لگے تو جا کے گوگل پہ ٹرانسلیٹ مار کے بھیج دو جس کو بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد حدیث صحیح ہے، صحیح لغیر ہی ہے، صحیح لذات ہی ہے، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مسند ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، مرسل ہے، معدل ہے، تدلیس ہے، شاذ ہے، غریب ہے، معنعن ہے، معلق ہے، مفرد ہے، مدرج ہے، مشہور ہے، مصحف ہے، عالی ہے، نازل ہے، مسلسل ہے، مسلسل ہے، معروف ہے، منکر ہے، مزید ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، مقبول ہے، مشکل ہے، مشترک ہے، مختلف ہے، مطروح ہے، متروک ہے، مؤول ہے، مبین ہے یا مجمل ہے، معلل ہے، مضطرب ہے، مہمل ہے، مجہول ہے، موضوع ہے، مقلوب ہے، حدیث معصور ہے، قدسی ہے، عزیزی ہے، زائد الثقہ ہے، موثوق ہے، متواترہ ہے. اب اگر کوئی شخص تقلید نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ ان تمام علوم کو حاصل کرے اور احادیث و قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکالے، اور جو ایسا نہ کر سکے یا اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو اس کے پاس سوائے تقلید کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.